آج کی ہماری گفتگو کا عنوان ہے اطاعت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور اس کے ثمرات، یعنی جو بندہ اپنی زندگی کے شب و روز حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی اطاعت میں، فرما برداری میں، آپ کی تابعداری میں اور آپ کی سنن مطہرہ پر عمل پیرا ہوتے ہوئے گزارتا ہے تو اس کو انعام کیا ملتا ہے، اس کو فائدہ کتنا ہوتا ہے۔ چنانچہ اطاعت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے قرآن مجید کے اندر بے شمار مقامات ہیں جہاں پر اللہ پاک نے ذکر فرمایا ہے۔ ان مقامات میں سے ایک مقام سے میں نے چند کلمات طیبات آپ کے گوش گزار کیے ہیں۔ قبل اس کے کہ میں اس آیت کی تشریح اور ترجمہ آپ کو سناؤں، میں اس آیہ کریمہ کا شان نزول آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ کرام حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے اپنی جان سے بڑھ کر واقعہ ہی پیار کرنے والے تھے، اور ان کی زندگی کی تمنا اور آرزو یہی ہوتی تھی کہ جتنا زیادہ ہمیں حضور کا قرب نصیب ہو جائے، آپ کے پاس بیٹھنا نصیب ہو جائے، آپ کی زیارت نصیب ہو جائے۔ بلکہ ہم جب سیرت کی کتابوں کا، تاریخ کی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو صحابہ کرام کی زندگیوں کا نچوڑ ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ ہر صحابی کی یہ تمنا ہوتی تھی کہ ہماری جان بھی نکلے تو مصطفیٰ کے قدموں میں نکلے۔ چنانچہ بخاری شریف کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں۔ حضرت فاروق اعظم کے بارے میں آپ دعا کیا کرتے تھے، اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک وجعل موتی فی بلد حبیبک۔ مولا مجھے اپنی راہ میں جام شہادت نوش کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جب مجھے موت آئے مدینہ شریف کے اندر مصطفیٰ کے قدموں میں موت آئے۔ یہ ہر صحابی کی تمنا ہوتی تھی، اور سرکار اگر نہ نظر آتے تو صحابہ کرام بے قرار ہو جاتے تھے، سرکار کی زیارت کے لیے بے تاب رہتے تھے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے خادم خاص ہیں، سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، رنگ اڑا ہوا، سہمے ہوئے، پریشان حال۔ فرمایا ثوبان بیمار ہو، کوئی درد ہے، کوئی تکلیف ہے؟ آقا نہ بیمار ہوں، نہ کوئی درد ہے، نہ کوئی تکلیف ہے، نہ پریشانی ہے۔ فرمایا چہرہ کیوں لٹکا ہوا ہے، رنگ کیوں بدلا ہوا ہے، پریشان لگتے ہو، کیا بات ہے؟ آقا پریشان آج میں اس لیے ہوں
آج دنیا کے اندر آپ ہمارے سامنے ہیں، ہم میں رہتے ہیں، ہمارا جب جی کرتا ہے آپ کی یاد ستاتی ہے، ہم آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر آپ کی زیارت کر لیتے ہیں، ساری پریشانیاں ہوں بھی تو ختم ہو جاتی ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی جو زیارت کرتا تھا نا، 3 ماہ سے بھوک نہیں لگتی تھی۔ تو حسن یوسف جو ہے وہ بھی سرکار کے در کی خیرات ہے۔ علامہ کہتا ہے حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضہ داری، آنچ خوباں ہمہ دارند تو تنہا داری۔ عیسیٰ علیہ السلام کو وہ معجزہ ملا کہ مردے زندہ کرتے تھے، بیماروں کو ٹھیک کرتے تھے۔ میاں صاحب فرماتے عارف کھڑی رحمت اللہ علیہ، عیسیٰ خاک انہاں دے در دی، عیسیٰ خاک انہاں دے در دی گھن تیمم کردہ، تائیوں دست مبارک انہاں دا شافی ہر ضرر دا۔ جناب عیسیٰ کو بھی جو معجزہ ملا ہے یہ مصطفیٰ کے در کی خیرات ہے۔ جناب موسیٰ کو جو کمال ملا ہے مصطفیٰ کے در کی خیرات ہے۔ کائنات کے اندر کسی کو جو بھی ملا ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ہی صدقہ ہے۔ حسن یوسف کو جو دیکھے 3 ماہ سے بھوک نہیں لگتی، تو جس نے حسن مصطفیٰ کو دیکھ لیا، سرکار کا حسن ابھی اللہ نے پردوں میں رکھا، حقیقت تو ظاہر ہی نہیں کی۔ حقیقت ہوتی وہ ہے جو پوشیدہ ہو، جو ظاہر بندے کا نظر آتا ہے وہ حقیقت نہیں ہوتی۔ انسان کی حقیقت ہے روح۔ کبھی روح کسی نے دیکھی ہے؟ روح اگر نکل جائے، یہی حضرت صاحب جناب وہ کوئی بندہ بڑے سے بڑا بھی ہو، صدر ہو، وزیر اعظم ہو، مولانا ہو، شیخ الحدیث ہو، جناب وہ شیخ القرآن ہو، مر جاتا ہے تو اس کو میت کہا جاتا ہے، یہ میت پڑی ہے فلاں کی۔ اس کا مطلب ہے کہ حقیقت انسان کی روح ہے، تو حقیقت ہوتی وہ ہے جو نظر نہ آئے۔ روح کبھی کسی کو نظر نہیں آئی۔ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حقیقت کو اللہ پاک نے پوشیدہ رکھا۔ بڑے بڑے صوفیاء نے یہ بات کہی ہے، حقیقت محمد دی پا کوئی نہیں سکدا، اتھاں چپ دی جائے علا کوئی نہیں سکدا۔ سرکار کی حقیقت کو اللہ پاک نے پتہ نہیں کتنے پردوں میں رکھا۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی بارگاہ بڑی بارگاہ ہے، صحابہ کرام کا بھی بڑا مقام ہے۔ امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی شان والے، حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا بڑے مقام والے، یہ بڑی ہستیاں جب ان کے پاس گئی نا ملنے کے لیے، تو یہ دیوانے سرکار کے سوال بڑا عجیب سا کر دیا۔ علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی نے الجواہر البحار کے اندر اس بات کو لکھا ہے۔ سرزمین عرب کا بہت بڑا سیرت نگار اور محدث ہے علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی، فرماتے ہیں کہ جب یہ دونوں ہستیاں حضرت اویس قرنی کے پاس گئیں تو اویس قرنی نے ایک عجیب سوال کر دیا کہ عمر اور علی مجھے بتاؤ، کیا تم نے رسول اللہ کو دیکھا ہے؟ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ ویسے قرنی سوال کر رہے ہیں حضرت امیر المومنین فاروق اعظم سے، حضرت مولا کائنات سے، بھائی بتاؤ تم نے رسول اللہ کو دیکھا ہے؟ وہ کہنے لگے کہ یہ واقعہ جو سنا تھا نا دیوانہ ہی ہے۔ تو کہتا ہے ہم نے دیکھا، ایک رسول اللہ کے سسر ہیں، دوسرے رسول اللہ کے داماد ہیں، اور پھر سرکار سے جناب سرکار کو بچپن سے جاننے والے، ہر وقت سرکار کی صحبت میں رہنے والے، حضرت مولا کائنات تو پلے ہی سرکار کی گود میں، سنا تھا دیوانہ ہے، واقعی دیوانہ ہے، ہمیں کہہ رہے ہیں کہ تم نے رسول اللہ کو دیکھا۔ اب دیوانے کی بات سنو وہ کیا کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ سنو، میں جو بات کر رہا ہوں وہ یہ ہے، تم نے جو کچھ دیکھا ہے وہ تو میرے مصطفیٰ کا سایہ تھا۔ اب انہیں سمجھ آئی کہ اویس قرنی کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔
فرمانے لگے اچھا بتاؤ، میں نے نہیں دیکھا، فاروق اعظم کہتے ہیں علی نے نہیں دیکھا، تو ابو بکر تو ہر وقت سرکار کے ساتھ رہنے والے ہیں، انہوں نے بھی نہیں دیکھا پہچانا؟ تو فرمانے لگے انہیں تو سرکار نے خود فرمایا تھا، یا ابا بکر والذی بعثنی بالحق لم یعلمنی حقیقتا غیر ربی، اے ابو بکر مجھے اس رب کی قسم جس نے مجھے حق دے کر مبعوث فرمایا، میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ یہ سرکار نے خود فرمایا، مطالع المسرات کے اندر یہ بات موجود ہے حدیث پاک۔ فرمایا ابو بکر مجھے رب کعبہ کی قسم میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ حضرت ویسے کرنی کہنے لگے ابو بکر صدیق کو تو سرکار نے خود فرمایا، تو یہ پھر کہنے لگے اچھا کسی نے سرکار کی حقیقت کو پہچانا بھی ہے؟ فرمایا یہ اتنا بڑا معاملہ ہے، یہاں پر تو بڑے بڑے انبیاء اور اولیاء صوفیاء زبانیں بند کر کے بیٹھ گئے ہیں، بس یوں کہہ لو حقیقت محمد دی پا کوئی نہیں سکتا، اتھاں چپ دی جائے الا کوئی نہیں سکتا۔ لیکن اتنے پردوں کے باوجود سرکار کی طبیعت میں، آپ کے حسن میں اتنی کشش تھی کہ صحابہ کرام کا آپ کے بغیر رہنا بڑا مشکل ہوتا تھا۔ صحابی پریشان ہے، حضرت ثوبان، اور یاد رکھو یہ وہ صحابی ہیں جو سرکار کو وضو کروایا کرتے تھے، بڑے خاص خادم ہیں سرکار کے۔ فرمایا پریشان کیوں ہو؟ آقا پریشان اس لیے ہوں کہ آج جب بھی کوئی پریشانی ہوئی، دل گھبرایا، آپ کے دیدار نے بے قرار کیا، ہم اسی وقت نکلے آپ کے پاس آ گئے، صحبت کا فیضان بھی حاصل کیا، آپ کا دیدار بھی کر لیا۔ میں پریشان اس لیے ہوں کہ کل جب قیامت کا دن ہوگا، فیصلے ہو جائیں گے، جنتی جنت میں چلے جائیں گے، اگر اللہ نے ہمارے بارے میں فیصلہ کر دیا یہ بھی جنتی ہے ہم بھی جائیں گے، لیکن آپ تو صرف نبی نہیں امام الانبیاء ہیں، نبیوں کا مقام بڑا اونچا، آقا آپ تو سب سے اعلیٰ مقام پر مقام محمود پر ہوں گے، آپ کا مقام تو سب سے اونچا، پھر نبی، پھر صدیق، پھر شہداء، پھر صالحین، پھر اور لوگ بڑے بڑے اولیاء کاملین، پھر جا کے ہم غریبوں کی باری آئے گی۔ آقا جنت میں چلے بھی گئے، ہمارا وہاں دل کر گیا آپ کی زیارت کرنے کے لیے، تو پھر اتنے بڑے مقام تک ہم کیسے پہنچیں گے؟ یہ پریشانی مجھے کھا رہی ہے، قیامت کے دن کیسے دیدار ہوگا، کیسے قرب پائیں گے؟ ابھی توجہ رکھنا ذرا، یہ صحابی کتنے بےتاب ہیں سرکار کے لیے، یہاں بھی اور وہاں بھی۔ یہاں بھی اگر بےتاب ہوتے ہیں تو فوراً سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ خدا کی قسم صحابہ کرام سے سرکار کی جدائی برداشت ہوتی ہی نہیں تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق نے تو اعلانیہ کہا تھا، جب آپ سے پوچھا گیا ابو بکر کائنات کے اندر سب سے بڑا وظیفہ کون سا ہے، سب سے زیادہ پسندیدہ چیز کون سی ہے، کسے پیار کرتے ہو؟ کہنے لگے سب سے میرا بڑا وظیفہ اس دنیا کے اندر یہ ہے، النظر الی وجہ رسول اللہ، میری نگاہیں ہوں چہرہ مصطفیٰ ہو، ہر وقت تکتی رہے، میرا سب سے بڑا وظیفہ یہ ہے، سب سے بڑا یہ میرا وظیفہ ہے۔ جدائی برداشت نہیں ہوتی تھی صحابہ سے۔ ایک مرتبہ 3 دن ہو گئے سرکار صحابہ کو نظر نہیں آئے، مولانا روم نے مثنوی کے اندر یہ روایت نقل کی ہے۔ 3 دن ہو گئے، صحابی پریشان ہیں، بڑے گھبرا گئے کہ سرکار کا چہرہ نظر نہیں آ رہا، وہاں تو ایک رات گزارنا مشکل تھی۔ ابو بکر صدیق جب رات کو گھر آتے تھے، اما عائشہ آپ کی صاحبزادی ام المومنین فرماتی ہیں کہ رات ابو بکر صدیق کے کمرے سے ایسے بو آتی تھی جیسے گوشت سڑ رہا ہو، وہاں ہنڈیاں نہیں پکتی تھی، گوشت نہیں پکتا تھا، ابو بکر صدیق کا دل سرکار کی جدائی میں جلتا تھا۔ اسی لیے علامہ اقبال نے کہا ہے، ذرہ عشق نبی از حق طلب، سوز صدیق و علی از حق طلب۔ اللہ پاک سے محبوب کے عشق کا ایک ذرہ مانگو، صدیق اور علی کا سوز مانگ لو، پھر بات بننی ہے۔ وہاں تو رات گزارنی مشکل تھی، یہاں 3 دن اور 3 راتیں، سارے پریشان ہو گئے۔
ابو بکر صدیق زیادہ پریشان، باہر نکل گئے شہر سے جنگلوں پہاڑوں کی طرف، دور دور تک کوئی بندہ بشر نہیں۔ آخر ایک بکریاں چرانے والا نظر آیا، آپ نے اسے بھاگ کر پکڑ لیا، فرمایا او بکریوں کے رکھوالے ہمیں بتا کہیں ہم امت کا رکھوالا بھی دیکھا ہے؟ وہ کہنے لگا میں تو آپ کے رکھوالے کو نہیں جانتا۔ میں تو نہیں جانتا؟ وہ مسکرائیں تو سورج بھی شرما جاتا ہے۔ مکھ چند بدر شاسانی ہے، کالی زلف تے آنکھ مستانی ہے، مخمور رکھی ہیں نمد بریاں، ان کا چلنا ایسا ہے کہ کائنات پوری ان کے چلنے پر رشک کرتی ہے، جب بولتے ہیں تو موتی رولتے ہیں، ان کا چہرہ ایسا ہے، ان کی آنکھیں ایسی ہیں، ان کی زلفیں ایسی ہیں، ان کا لباس ایسا ہے جو انہیں دیکھتا ہے ان کا دیوانہ ہی ہو جاتا ہے۔ کہنے لگا میں نے اور تو کوئی بندہ یہاں دیکھا نہیں ہے، وہ سامنے غار نظر آ رہی نا پہاڑ میں، اس غار میں سے آج 3 دن ہو گئے ہیں، رونے کی آواز آتی ہے، رونے میں اتنا درد ہے، اتنا کرب ہے، اتنا سوز ہے، اتنا گداز ہوتا ہے کہ میری بکریاں چرنا چھوڑ گئی ہیں، یہ بھی صبح لے کر آتا ہوں، رونا سنتی ہے، غار کے دروازے پہ جا کر بیٹھ جاتی ہے، یہ بھی ساری دن روتی رہتی ہیں، شام کو اٹھا کر لے جاتا ہوں، صبح پھر لے کر آتا ہوں، بھاگ کر غار کے سامنے چلی جاتی ہیں۔ آپ سمجھ گئے، فرمایا او بھائی بتا جو اندر روتا ہے وہ کہتا کیا ہے؟ تو اس نے کہا جو روتا ہے نا وہ رو رو کر کہتا ہے اللہ میری امت کو بخش دے، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں۔ یار سرکار غار میں جا کر روئے ہیں تیرے اور میرے لیے۔ میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ صحابہ کرام سے سرکار کی جدائی برداشت نہیں ہو سکی، سرکار نظر نہیں آئے، گھروں کو چھوڑ گئے۔ یار یہ تو انسان ہے نا، انسان۔ میں آپ کو اس سے بھی اگلی بات بتاتا ہوں، مسجد نبوی شریف کے اندر ایک خشک تنا تھا لکڑی کا، کھجور کے درخت کا، وہ گڑا ہوا تھا زمین میں، آپ اسے ٹیک لگا کر خطبہ دیتے تھے۔ صحابہ نے عرض کیا آقا اجازت ہو تو ممبر تیار ہو جائے؟ صحابہ کرام کو سرکار نے اجازت دی، ممبر تیار ہو گیا، سرکار ممبر پر تشریف فرما ہونے کے لیے تشریف لائے، ادھر آپ نے ممبر پہ قدم رکھا، مسجد نبوی شریف بھری ہوئی ہے صحابہ سے، صحابہ کہتے ہیں مسجد سے رونے کی آواز آئی، بڑا دردناک رونا تھا، ہم حیران، آواز آ رہی ہے رونے کی، رونے والا نظر نہیں آتا۔ ہم نے اتنے میں کیا دیکھا کہ مصطفیٰ کریم ممبر سے واپس تشریف لائے، ساتھ ہی تنا تھا، آپ نے اس پر آ کر ہاتھ رکھا، ہم سمجھ گئے کہ یہ تنا سرکار کی جدائی برداشت نہیں کر سکا، جس کے ساتھ سرکار ٹیک لگا کر خطبہ دیتے تھے۔ ہم سمجھ گئے، سرکار نے فرمایا او لوگو، او میرے صحابہ، اس کو لکڑی کا تنا ہی نہ سمجھنا، یہ ہمارا اتنا بڑا عاشق ہے، اگر میں مصطفیٰ آج اس کو سینے سے لگا کر چپ نہ کرواتا تو قیامت تک ہمارے ہجر اور فراق میں یہ تنا روتا رہتا۔ یار ایک لکڑی کا تنا، اس کو اتنی محبت ہے، سرکار کی اتنی ساری جدائی برداشت نہیں کر سکا، تو صحابہ کیسے جدائی برداشت کر سکتے تھے؟ پھر اس سے اگلی بات جو محدثین نے لکھی ہے، توجہ رکھنا ذرا، کہتے ہیں ایک لکڑی کا تنا، لکڑ سرکار کے عشق میں روئے، سرکار کے عشق میں تڑپے، تو لاجپال آقا ممبر سے اتر کر اس کو سینے سے لگائیں اور چپ کرائیں۔ انسان اشرف المخلوقات ہے، سرکار کا امتی، اگر سرکار کے عشق میں محبت میں تڑپے گا، روئے گا، تو خدا سرکار اس پر بھی کرم نوازی فرمائیں گے۔ لیکن شرط یہ ہے جس دن ہمارے نالے بھی وہ رنگ لائیں گے، ہمارا رونا دھونا بھی اس تنے جیسا وہ عشق ہو جائے گا نا اندر، جس دن ہمارے نالے بھی وہ رنگ لائیں گے، آقا ہمیں بھی خود جلوہ دکھائیں گے۔ خدا کی قسم آپ بھی دکھاتے ہیں، ہمارا تو عقیدہ ہے نا، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، ہمارا یہ ایمان ہے، سرکار اپنی قبر انور میں زندہ ہیں اور جہاں چاہیں جب چاہیں تشریف لے جا سکتے ہیں۔ صدیوں بعد سرکار کے غلام کو فالج ہو گیا، جسے لوگ حضرت امام بصیری کے نام سے جانتے ہیں،
بڑے بڑے علاج کروائے حضرت، بڑے بڑے ڈاکٹروں کے پاس گئے، حکیموں کے پاس گئے، طبیبوں کے پاس گئے، آرام نہیں آیا۔ آخر سینے میں عشق کی آگ کا بھانبڑ ایک مچا، ایسی آگ لگی، عشق کی چنگاری ایسی پھر جلی اندر کہ آپ نے اسی عشق اور مستی اور کیف کے اندر سرکار کی نعت لکھ دی، سرکار کی تعریف لکھ دی، سرکار کا قصیدہ لکھ دیا، جسے قصیدہ بردہ شریف کہا جاتا ہے۔ جب قصیدہ لکھا آخر میں عرض کی آقا آپ کے سوا میرا کوئی سہارا نہیں، پتہ نہیں کتنا درد ہوگا۔ امام بصیری کے شعر میں رات سو گئے، سرکار خواب میں تشریف لائے، بس جسم پر ایسے ہاتھ پھیرا، جاتے ہوئے نشانی کے طور پر خواب کے اندر سرکار ایک چادر بھی چھوڑ کے تشریف لے گئے۔ امام بصیری اٹھے ہیں، بالکل فالج کا مرض دور ہو چکا ہے، یہ صدیوں بعد سرکار کے وصال کے بعد کی بات کر رہا ہوں، مرض بھی دور ہو گیا، سرانے میں دیکھا تو وہ چادر بھی پڑی تھی جو خواب میں سرکار چھوڑ کر گئے تھے۔ آج بھی سرکار مہربانی فرماتے ہیں، لیکن شرط یہ کہ جس دن ہمارے نالے بھی وہ رنگ لائیں گے، آقا ہمیں بھی خود جلوہ دکھائیں گے۔ یار یہاں لکڑیاں ہجر برداشت نہیں کرتی، وہ صحابی کہتی ہیں آقا جب کل قیامت کا دن ہوگا ہم اس دن بھی جدائی برداشت نہیں کر سکیں گے۔ جنت میں اگر چلے بھی گئے دل کر پہ آپ کو ملنے کا، حضرت صوبان کہتے ہیں تو آپ کا مقام تو بڑا اونچا ہوگا، پھر کیسے ہم آپ تک پہنچیں گے؟ ہمیں یہ جدائی برداشت نہیں۔ ابھی یہ عرض کر رہے ہیں، میرے مصطفیٰ نے ابھی لب ہلائے نہیں، کوئی جواب دیا نہیں، اللہ نے جبریل کو بھیج دیا قرآن دے کر، جبریل جاؤ میرے محبوب سے کہو، اپنے غلام صوبان سے کہو پریشان نہیں ہونا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اس کو کہو پریشان ہے نہیں ہونا جس نے اللہ رسول کی اطاعت کی، جس نے زندگی میں اللہ رسول کی فرما برداری، توجہ رکھنا، جس نے زندگی میں اللہ رسول کی فرما برداری، اللہ رسول کی اطاعت کی، اللہ رسول کی بات مانی، اللہ رسول کے احکام مانے، فرمایا جبریل جا کر میرے محبوب کو یہ قرآن سناؤ، 5واں پارہ پڑھ لینا۔ اللہ نے فرمایا محبوب اپنے غلام سے کہو من یطع اللہ والرسول، جس نے اللہ رسول کی اطاعت کی، زندگی میں اپنے آپ کو مصطفیٰ کے رنگ میں رنگ لیا، فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِینَ انعم اللہ، قیامت کے دن وہ بندہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام کیا ہے۔ وہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ فرمایا من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، فرمایا جس نے زندگی میں اللہ رسول کی اطاعت کی وہ انعام یافتہ لوگوں کے ساتھ ہوگا قیامت کے دن۔ وہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ وہ نبی ہیں، وہ صدیق ہیں، وہ شہداء ہیں، وہ نیک لوگ ہیں۔ فرمایا وحسن اولئک رفیقا، میرے صحابی یاد رکھ یہ سنگت ہے بڑی اچھی، بڑی پیاری سنگت ہے۔ تو ایک تفسیر کے اندر یہ بھی آتا ہے من النبیین سے مراد سرکار کی ذات ہے، صدیقین سے مراد کیونکہ صدیقوں کے امام ابو بکر صدیق ہیں، شہداء سے مراد شہیدوں کے جو سب سے بڑے امام ہیں وہ حضرت فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی، حضرت مولا کائنات، یہ تینوں ہستیاں شہید ہوئیں۔ فرمایا شہداء سے مراد یہ ہستیاں ہیں، اور فرمایا صلحاء سے مراد باقی صحابہ ہیں۔ اب پھر ذرا ترجمہ سنو، فرمایا جس نے زندگی میں اللہ کی فرما برداری کی، اللہ کے محبوب کی فرما برداری کی، اور محبوب کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت ہے، یا یوں کہہ لو جس نے زندگی میں میرے مصطفیٰ کے طریقے کو اپنایا، جس نے زندگی میں مصطفیٰ کی سیرت کا رنگ اپنے اوپر چڑھا لیا، جس کے زندگی کے شب و روز رسول اللہ کی سنتوں پر عمل پیرا ہوتے ہوئے گزرے، فرمایا کل قیامت کے دن اللہ فرماتا ہے وہ بندہ میرے محبوب علیہ السلام کے ساتھ ہوگا، ابو بکر کے ساتھ ہوگا، عمر کے ساتھ ہوگا، عثمان کے ساتھ ہوگا، علی کے ساتھ ہوگا، اور سارے صحابہ کے ساتھ اس کو میں قیامت کے دن اٹھاؤں گا اور جنت میں بھی ان کی سنگت عطا فرماؤں گا۔ حضور سے پوچھا گیا نا کہ بندہ کسی سے پیار کرتا ہے، زندگی میں اس سے ملاقات نہیں ہوئی، پیار کرتا ہے، توجہ ہے، پیار کرتا ہے، صدیاں گزر گئیں، سرکار نے پردہ فرمایا، لیکن ہم پیار کرتے ہیں، ہمارے لیے یہ خوشخبری سرکار نے خود دی ہے، فرمایا سنو
دنیا میں تو نہیں اگر ملاقات ہو سکی نا، المرء مع من احبا، بندہ جس سے پیار کرتا ہے نا، قیامت کے دن اللہ پاک اس کو اسی کے ساتھ اٹھائے گا۔ اس لیے آج سرکار سے پیار کرو، سرکار کی سنتوں کو اپناؤ، سرکار کے طریقے کو اپناؤ، سرکار کے اسوہ حسنہ کو اپنی زندگی کا اور نہ بچھوڑا بنا لو۔ خدا کی قسم سرکار نے فرمایا من احب سنتی فقد احبنی، جس نے میری سنت سے پیار کیا اس نے مجھ سے پیار کیا۔ فرمایا ومن احبنی، جس نے مجھ سے پیار کر لیا، جس نے سنت سے پیار کیا، میری اطاعت سے، میری فرما برداری سے اپنا آپ نکھار لیا۔ فرمایا جس نے میری سنت سے پیار کیا اس نے مجھ سے پیار کیا، اور جس نے مجھ سے پیار کر لیا نا، اللہ پاک قیامت کے دن اسے میرے ساتھ کر دے گا۔ وہ بندہ سرکار کے